प्यारे दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला नौजवान रहता था जिसके दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते तो उनसे बहुत शौक़ और प्यार से मुलाकात करता था और उनके हाथों को चूमा करता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन भी पहुंचा दिया गया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर यूं ही फिरता रहा। एक बार ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा ये बेचारा कई दिनों से यूं ही भटक रहा है। चुनांचे ट्रेन कंडक्टर ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊँ? किसी ने उसे हाजियों के कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वो हाजियों के कैंप की तरफ चला गया। वहाँ पर बहुत सारे हज पर जाने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन उस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज़ पर ले जाने वाले कुली होते हैं, उन्हें जहाज़ के अंदर जाने की इजाज़त है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज़ में पहुंचाने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज़ पर आता जाता रहा। जब सारा सामान ख़त्म हो गया तो लोगों से नज़रें बचाकर वो जहाज़ के अंदर किसी कोने में छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों में बिस्तर पर आराम से सोते रहे और वो बेचारा बैठकर अपना वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज़ पर एक बंदे से कहा कि भाई जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी सामने नज़र आने लगी तो उस शख्स ने उसे बता दिया कि वो देखो जद्दा आ गया है। उसके बाद वो दूध वाला नौजवान जहाज़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही ना आ सका। उस शख्स ने देखा ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि शायद बेचारा डूब गया। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। उसके बाद उस शख्स ने अपना हज अदा किया और तवाफ़ ज़ियारा के बाद हरम शरीफ से जब वो बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला नौजवान भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फ़ौरन दूध वाले से पूछा, आप तो वही हैं जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उस शख्स ने दूध वाले से पूछा कि तुम्हारे साथ भला क्या हुआ? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उस दूध वाले नौजवान के साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी है। ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और साथ ही उस आदमी को भी बिठा लिया। एक मकान की तरफ वो दोनों जाते हैं। मकान के अंदर जाकर एक जगह पर उसे बिठाया और कहा, मेहमान के लिए खाने पीने की चीज़ लेकर आओ। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, मुझे बताओ कि सारा किस्सा क्या है? तो दूध वाला कहने लगा, किस्सा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और ये मकान भी मेरा है। उस शख्स ने हैरत के साथ पूछा कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक़ था और उसी शौक़ का मुझे अल्लाह ताला ने ये सिला अता किया है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ।
یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لہروں نے مجھے خود ڈھکیل کر کنارے کی طرف کر دیا۔ میرے پیٹ میں اچھا خاصا پانی جا چکا تھا اور میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں کنارے پر پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ چاروں طرف لوہے کے گرل لگے ہوئے تھے اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس گرل کی دوسری طرف ایک گھر تھا۔ اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس وجہ سے وہ گائے ان دونوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن میرا تو کام یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر اپنی طرف انہیں متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے سے ہی بتا دیا کہ اس گائے کا دودھ میں نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹھ کے انڈر میں آتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے ہی گائے رکھی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیٹھ اور اس کی بیوی بہت پریشان تھے۔ اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹھ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دے دیتا ہوں۔ سیٹھ نے کہا یہ چابی لے جاؤ اور جا کر اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے، مجھے سیٹھ کے پاس لے کر گئے۔ جب میں نے گائے پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا، اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی اور میں نے نیچے بیٹھ کر انہیں 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن یہی دودھ پیے گا، اور کہنے لگی اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا۔ جب سیٹھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے یہ بتایا میں پاکستان سے ہوں اور حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سیٹھ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو، تم ہمارے ساتھ یہیں رہنا۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس بات کی فکر نہ کرو، تمہیں حج ہم کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا ایک باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد میں انہوں نے سیٹھ کو فون کیا اور کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹھ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا میں تمہیں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے، تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ منٹوں میں نکال دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا اور سوچنے لگا بھلا اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے، آج تک اس کا اتنا دودھ نہیں نکلا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم یہیں رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ میری گاڑی ہے، یہ بھی تحفے میں تمہیں دیتا ہوں۔ تم ہمیں اپنے بیوی بچوں کا نام اور پتہ بتا دو، میں انتظام کر کے آنے والی اگلے جہاز سے تمہاری بیوی بچوں کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک اور حج ادا کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔
وہ نوجوان کہنے لگا اب 1 ہفتے کے بعد میرے بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے، میں نے حج بھی ادا کر لیا ہے، یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں، اب میں یہی رہوں گا اور اپنے رب کے فضل و کرم سے ہر سال حج بھی ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس ایمان افروز واقعہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یقیناً جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اگر وہ حج ادا کرنا چاہیں تو ان کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کے لیے انتظام فرماتا ہے اور اللہ ان کی اس مراد کو موت آنے سے پہلے ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔